جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا واپس کر دی کیوں؟ رابعہ فرماتی 18 کیوں لیتی؟ میں نے اللہ اس کے رسول کے نام پر 2 دی تھی، 2 روٹی، 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے 2 کے بدلے 2 کے بدلے 1 چائے پلاؤ گے تو کتنے کا انتظام ہوا؟ 1 چائے کے بدلے 10 چائے کا، سمجھ رہے آپ؟ 10 چائے کا، وہ ہندی میں نہیں بولتے جوار لگے گا، تو کیا دقت ہے؟ 1 بسکٹ کھلاؤ گے تو 10 بسکٹ کا انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی جھوٹی ہو سکتی ہے، بڑے بڑوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا سیدنا شیخ عبدالقادر سمجھے؟ غوث پاک کو مصیبت میں یاد کیا کرو، تمہارے لیے غوث پاک کافی ہے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک تقریر فرماتے، اور آپ کبھی میرے ساتھ چلے تو بغداد کے چپے چپے کی کراؤں زیارت انشاءاللہ، وہ زمینیں دکھاؤں جہاں تک لوگ بیٹھتے تھے، وہ زمینیں دکھاؤں جہاں غوث پاک سرکار کی پہلی صف میں 300 ابدال و اوداد و ابنار و اقتاب و اقواس بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تقریر کر کے غوث پاک سرکار باہر نکلے نا، باہر نکلے، قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، دائیں طرف باب المراد ہے، بائیں طرف ایک مبارک دہلیز ہے، شرقی گیٹ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا مدینے والے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا بیٹا عبدالقادر بول رہا ہوں، جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا ایمان کیا کہتا ہے؟ جو غوث پاک کا نام نہیں لے سکتا وہ خدا کا نام نہیں لے سکتا۔ جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے وہ ذکر اللہ سے غافل ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کی محبت دل میں رہے گی انشاءاللہ۔ ہاتھوں بڑھا کے بولو انشاءاللہ۔ باتیں ختم۔ آپ کے کئی خادم کے نام میں نے لیے تھے، ایک آپ کے یاد رہے گے؟ ان میں سے ایک خادم کا نام لیا تھا شیخ ابو سعید قیلوی۔ شیخ، سب کی آواز نہیں آئی؟ شیخ ابو سعید قیلوی بولے، ادھر کے لوگ کو یاد ہے؟ شیخ ابو سعید قیلوی، انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور کی زیارت کی تو معلوم ہے کیا کہا؟ کہا آقا آپ اتنا بتا دیں، یہ غوث پاک کے خادم بولے آقا آپ اتنا بتا دیں میدان محشر میں کیا میں بخش دیا جاؤں گا؟ خدا کی قسم کوئی خاموش نہ رہے، میں وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ بولتا ہوں۔ شیخ ابو سعید قیلوی نے آقا کریم کو خواب میں دیکھا، فرمایا آقا اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں میں بخش دیا جاؤں گا؟ تو حضور نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سن ابو سعید، جس کے دل میں میرے عبدالقادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، راجہ کا ہندوستان، مسجد اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کے دل میں عبدالقادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ انہوں نے پھر حضور سے یہی پوچھا آقا کیا میں بخش دیا جاؤں گا؟ تو حضور نے پھر ان سے وہی کہا جو میرے عبدالقادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ خواب میں حضور سے پوچھا آقا میدان محشر میں میری بخشش ہو سکتی ہے؟ پھر حضور نے کہا سن ابو سعید میں نے کہہ دیا جو میرے عبدالقادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا۔ ایک سوال کتنی مرتبہ کیا گیا؟ اونچی جواب حضور نے کتنی مرتبہ دیا؟ یہ بات خواب کی ہے۔ خواب میں شیخ ابو سعید قیلوی تھے، آقا کریم تھے، رشتہ ٹوٹا، فجر کی نماز پڑھی، جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، اتوار منگل جمعہ 3 دن غوث پاک تقریر کرتے تھے، 2 دن پبلک بیس پر، 1 دن بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے۔ وہ دن غوث پاک کی تقریر کرتا ہے، جیسے اندر انٹری کیا شیخ ابو سعید قیلوی نے، غوث پاک کرسی خطابت پر بیٹھے تھے، شیخ ابو سعید قیلوی جیسے ہی داخل ہوئے نا، جیسے داخل ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں تعال ابو سعید تعال، ادھر شیخ ابو سعید قیلوی قریب آئے، فرمایا قدم بوسی، جی شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ غوث پاک مسکرائے، فرماتے ہیں ابو سعید یہ بتا
جب میرے دادا مدینے والے نے تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہے ضرور بخشا جائے گا، تو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ خواب میں بات کی تھی ابو سعید نے حضور سے، خبر غوث پاک کو، کیا ان قلندروں کی خبر نہیں ہوگی؟ بولو بولو، آپ کی محبت کی خبر غوث پاک کو نہیں ہوگی؟ بولو، خود غوث پاک نے بشارت میں فرمایا میرا نام جو عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے اسے بتا دو میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ ذرا اس حوالے سے ایک مرتبہ کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم، چلو کہ بغداد؟ بولو یار آصف بھائی تو خرچہ بڑھا کے جائیں گے، خرچہ بڑھا کے جائیں گے۔ بات ختم، چپٹر کلوز۔ خواجہ خضر ہے میرا امام کہتا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پر، پھر میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، میرا امام کہتا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ یہ کیوں کہا امام نے معلوم ہے؟ خواجہ خضر یہ کون ہے؟ اولیاء کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ خواجہ خضر کرتے ہیں نیمک انتخاب کرتے ہیں، کانپور کے قطب کو اٹھایا تو لکھنؤ بھیج دیا، لکھنؤ کے مرزوق کو اٹھایا الہ آباد بھیج دیا، الہ آباد کے سالک کو اٹھایا تو بنارس بھیج دیا، بنارس کے ابرار کو اٹھایا تو پٹنہ بھیج دیا، پٹنہ کے اوتاد کو اٹھایا تو گیا بھیج دیا۔ اس طریقے سے خواجہ خضر اللہ کے حکم سے ولیوں کو اٹھا کے آپ ہر جگہ پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا اے خواجہ خضر سارے اولیاء کو پوسٹنگ کرنے کا کام تمہیں اللہ نے دیا ہے، کبھی کوئی ایسا بھی ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ خواجہ خضر کہتے ہیں ہاں ایک ملا، کانپور والوں چپکے سے بتاؤں وہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک ملا۔ بولے وہ کیسے؟ خواجہ خضر کہتے ہیں کہ میں ناسوتی دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دنیا یہ ناسوتی ہے، عالم ناسوت سے نکلا عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت کی سیر کے لیے، دوسری دنیا کی سیر کے لیے۔ جب میں اڑان بھری، میں نے بھری نا، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، خواجہ خضر فرماتے ہیں جہاں سے زمینی سسٹم ختم ہوتا ہے، زمینی سسٹم جہاں سے ختم ہوتا ہے، میں اوپر سے گزرا تو نیچے میں نے کیا دیکھا؟ آخری ٹاپو، آخری جزیرہ، اس کے بعد پانی ہی پانی، وہاں تک بھی کوئی انسان آدیواسی نہیں پہنچ سکتا۔ خواجہ خضر کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک انسان چادر اوڑھے زمین پر لیٹا ہوا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کا ولی ہے تبھی تو یہاں پر آیا، ورنہ یہاں کون آ سکتا ہے؟ خواجہ خضر کہتے ہیں میں اوپر سے نیچے اترا، لنگا اٹھ، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ارے یہ دنیا فانی ہے، فانی، باقی دنیا کی تیاری کر، تو اگر مسلمان ہے، مومن بندہ ہے، محنت کر صالح بن جا، صالح ہے تو محنت کر متقی بن جا، متقی ہے تو پھر محنت کر اللہ کا ولی بن جا، اللہ کا ولی ہے تو پھر محنت کر اللہ تجھے اپنی تجلی دکھائے، تجلی کو برداشت نہ کر پائے تو مجذوب بن جا، اور برداشت کر لے تو سالک بن جا، سالک بن کے پھر آگے ابرار و اوتاد کی منزل آگے نکل جا۔ سوتا ہے دنیا میں، یہ دنیا سونے کی نہیں، اٹھ۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے کہا اٹھ، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ خدا کی بارگاہ سے آواز ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے آواز ہے اے خضر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، فیضان سرکار غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی، جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، ہاتھ بڑھا کے بولو میری آواز سے پہلے، نہ ہاتھ سب کے نہیں اٹھے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو،
गदा याने बरेली की मदीने तक रसाई है। फैज़ भाई आपके इदारे को अल्लाह सलामत रखे। मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा एक छोटा सा मकतब है, लेकिन मैंने उसमें भी हाज़िरी दी है। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ अपने भाई की इस कुर्बानी को देख करके। आप उस मदरसे की तरफ तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह इन्हीं मदरसों की तलबा किराम की आवाज़ों में गौस पाक की मोहब्बतों के नाम का अलम बुलंद होगा इंशाअल्लाह। मदरसे की तरफ तवज्जो दीजिए, मैंने बार बार कहा। दुआ करो इंशाअल्लाह ये मदरसा खूब तरक्की पाए, कम से कम 2-2, 3-3 किस्त में अपने बच्चों को भेजें। कुछ इतनी तालीम दिलाएं कि बच्चे गौस पाक की अजमत से वाकिफ हो जाए। 2 काम अपने बच्चों को देने के लिए मदरसा भेजें, एक काम सच बोलना, दूसरा काम हलाल। पूछा सूफी सुल्तान में साहब से, आपने गौस पाक सरकार ने चोर को अब्दाल बना दिया, सही है कि नहीं? चलोगे तो मैं उनकी मदा शरीफ पे लेके चलूंगा। शारे सिराज सोकुन कफ़ा में लेते हुए ख्वाजा कुतुब अल्फी, उनके खादिम का नाम है शेख अबू नूर, गौस पाक क्या चोरी करने आए थे, अब्दाल बना दिए गए। मैंने पूछा सूफी साहब से, अजीब बात है, सरकार चोरी करने आए थे, अब्दाल बना दिए, पल्ले नहीं पड़ती। कोई चोर को हिंदुस्तान की हुकूमत क्या आईजी बनाएगी? बोलो भाई, आप बोलोगे नेता तो बना सकती है, आईजी नहीं। किसी चोर को डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, बोलो भाई एसडीएम, डीएम नहीं बनाएगी जब तक वो चोर अपनी गलती की सजा ना काट ले, बाहर निकले, फिर तालीमी दौर से गुजरे, मेहनत करे और फिर होमगार्ड से तरक्कियां करता हुआ आगे जाए। समझ रहे हैं आप? बकी किस्मत उसके साथ के दुनिया में उसकी शोहरत लिखी हो तो आगे नहीं कर सकता है। उस चोर को पहले लौटना पड़ेगा। और गौस पाक ने क्या किया? डायरेक्ट चोर को अब्दाल बना। अब्दाल क्या छोटी मोटी पोस्ट होती है? बोले अब्दाल पोस्ट इतनी बड़ी होती है, जब तक अपने वक्त का अब्दाल दुआ न कर दे शहर में बारिश नहीं होती है। इतनी बड़ी पोस्ट गौस पाक ने किसको दी? मुझे बोलो भाई, चोर को दी। मैंने पूछा सूफी सुल्तान में से, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई। और सुनो मैं बताता हूँ, ख्वाजा खिज़र ने क्या कहा था। मैंने कहा ख्वाजा खिज़र ने कहा था, सैयदना शेख, एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, एक आप अब्दाल दे दें, मैं जाके वहाँ उसका इंतखाब कर दूँ। गौस पाक फरमाते हैं, देखो वो किनारे बैठा हुआ है और उस वक्त ये चोरी करने के लिए आए थे। इनका नाम अल्फी था, 1000 चोरों के बराबर थे, इसलिए लोग इनको अल्फी कहते थे। गौस पाक की गुलामी में है तो ख्वाजा कुतुब अल्फी कह रहा है, ठीक है। फरमाया गौस पाक ने, देखो खिज़र वो किनारे बैठा हुआ है, जाके उसको उठाओ। ख्वाजा खिज़र करीब गए, सलाम किया, कहा अब्दाल साहब उठिए। क्या कहा? अब्दाल साहब उठिए। फरमाते सूफी साहब, उस चोर ने गौस पाक को देखा और हाथ जोड़ के फरमाया, शेखी आपको तो पता है मैं चोर हूँ, अब्दाल नहीं। उसने चोर ने कहा गौस पाक से, हुजूर आपको तो पता है मैं चोर हूँ, अब्दाल नहीं हूँ। गौस पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं, तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। समझ रहे हैं? सच बोला करो और हलाल खाया करो। गौस पाक की तालीम है। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। मुश्किल काम तो नहीं है, बोले कितना आसान काम है। सच बोलना कितना आसान है और हलाल खाना कितना आसान काम है। दुआ करो अल्लाह इस राह का मुसाफिर बनाए। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे क्या कहते हैं? शेख अब्दुल कादिर। हाथों को उठा के बोलो क्या कहते हैं? से बोले आज या इससे पहले मेरी ज़बान से जो बात शरअ के खिलाफ निकली है, आज की गुफ्तगू में इससे पहले भी मैं डॉक्टर साहब हैं और मशाइख़ किराम की, हुज़ूर मुफ्ती आज़म की अज़मतों की एक मुबारक यादगार, मैं सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर वो सरकार पेशावरी वाले बाबा का नाम लिया, मेरे भाई मौलाना शाद अज़हरी साहब ने। सरकार पेशावरी वाले बाबा जो थे बड़े अजीम बुजुर्ग थे। मुल्तान के करीब पड़ोसी मुल्क में पेशावर एक शहर है, पेशावर, वहीं के वो रहने वाले थे। और फिर वो उन पर अल्लाह की खौफ का, खशियत का गलबा हुआ तो मक्के शरीफ में जाके रहने लगे। कराची के तारिक साहब थे, उन्हीं के मकान में। आप कितनी देर तक ज़हमत फरमाई, अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दो बुजुर्गों को इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर पेशावरी वाले बाबा वहीं मदीने शरीफ के करीब में जिद्दा में रहा करते थे, जिद्दा शरीफ में रहा करते थे। सुभान अल्लाह कहते हैं।
جدہ شریف میں پیشاوری والے بابا رہا کرتے تھے. میں حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور اشاہ سیدی سرکار عیسیٰ بابا کے ساتھ میں ان کی قدم بوسی کے لیے گیا تھا. اتنے بڑے بزرگ تھے, دن کے اجالے میں حضور سے باتیں کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ, دن کے اجالے میں حضور کی زیارت کرتے تھے. سرکار پیشاوری والے بابا دن کے اجالے میں حضور کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے تھے. جب احرام پہنتے تھے تو 100 عمرہ شریف کر کے اتارتے تھے. 3 مہینے تک مستقل وہ احرام پوش رہا کرتے تھے. سرکار مجاہد ملت جیسے بزرگ ان کے حجرے میں ہاتھ باندھے 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہا کرتے تھے. 8 منٹ تک میں نے کھڑی دیکھ 8 منٹ تک میں نے ان کے چہرے کی زیارت کی. ان کی مبارک ناک شریف بڑی لمبی تھی, بال گھنگریلے تھے اور پیشاوری زبان میں باتیں کرتے تھے. ظاہری طور پر ان کی زبان بڑی اچھی تھی, صاف اور سلیس تھی اپنے پیشاور کے حساب سے. میری سماعتیں اتنی اچھی تھی. اور ایک حاجی سراج صاحب تھے, سرکار عیسیٰ بابا تھے. طارق بھائی اپنا آ جا رہے تھے, ناشتہ دیا سرکار پیشاوری والے بابا نے. اتنے عظیم بزرگ تھے. ان سے کسی نے پوچھا تھا, یہ بات مجھے مکہ شریف میں بتائی گئی ہے, یہ بات مجھے مدینہ پاک میں بتائی گئی. ان سے کسی نے پوچھا تھا, پیشاوری والے بابا سے پوچھا گیا, آپ نے دنیا بھر کے وہ بزرگ جو اپنی اپنی خانقاہوں میں رہتے ہیں ان میں سے کسی بزرگ کو حضور کی بارگاہ میں دیکھا؟ تو پیشاوری والے بابا فرماتے ہیں, دیکھا بہت سے لوگوں کو ہے, لیکن میں مولانا اختر رضا ازہری کو پہچانتا ہوں. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی. یہ فیضان کالبی, وہ مارے رو بریلی, وہ مسولی ہے, دیوا شریف کی زمین ہے, سرکار مخدوم سمنا کا فیض ہے. دعا کرو اعلیٰ حضرت کی مسلک و مشرب کے علم ہر شخص کے شعور و فکر کی فصیلوں پہ اللہ نصب فرما دے. حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیں انشاءاللہ. کوئی بھی آپ کا اپنا ہو, غیر ہی کیوں نہ ہو, اس سے کہیے غوث پاک کا نام لیتے رہو گے تو انشاءاللہ اپنوں میں داخل ہو جاؤ گے. اس نام میں بڑی تاثیر ہے. خود میرے امام نے کہا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. وقول ما سعادتین. اجازت دیجیے, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور بھائی تشریف فرما ہے, سلمان رضا صاحب یہ غوث پاک کی منقبہ شریف پڑھتے ہیں اور بڑی پیاری منقبہ شریف پڑھتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں. بہت بہت شکریہ. میں ارے حاسب بھائی آپ کے قدم میں ہوں, محبت ہے. میں گزارش کروں گا, میں ہوں یہاں پر آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میرے بھائیوں کی خواہش ہے. میں آتا رہوں گا انشاءاللہ, پھر آتا رہوں گا. میرے بھائیوں کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. اب دعا کرو کہ ملاقات ہماری اور آپ کی ہو تو پھر بغداد شریف میں ہو انشاءاللہ. بہت ساری باتوں کی فرمائشیں ہیں اور میں بہت اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس محفل میں اتنی دیر تک. رات میں معلوم کیا ہوا, رات میں نے اسلام کے ٹاپک پر بات کی تھی اٹاسی میں. تقریباً 3.25 گھنٹے تک جب میں مائک سے ہٹا تو پھر کمیٹی والے کھڑے ہو گئے, بولے آدھے گھنٹے اور بولیے 3.25 گھنٹے کے بعد چھوڑو. خدا کی قسم میں نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں, مجھے کوئی دقت نہیں ہے, میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں دبا دبا کے حضور کی باتیں کرتا ہوں. اور یہ طریقہ بزرگوں کا ہے, یہ مائیں بہنیں ہوئی ہیں. معلوم ہے آج تو یہ ہوتا ہے کہ 500 روپے بیٹے کو دے دیا, جاؤ میرے بیٹے پتہ کرو کہ موبائل کا فنکشن کیسے ہوتا ہے. 2000 دے دیا کہ گھر کا نقشہ کیسے بنتا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. یہی مائیں ہیں جو 10 روپے اپنے بیٹے کو دے کے امام کے پاس بھیجتی تھی. جا کے مسجد کے امام سے پوچھنا, یہ 10 روپے دینے کے بعد ان سے پوچھنا کہ امام صاحب کچھ نہیں, صرف اتنا بتا دیجئے مدینے والے آقا مسکراتے کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, حضور غریبوں سے محبت کیسے کرتے تھے. میرا یہی مشن ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرما دے. غریب نواز کی چھٹی شریف آنے والی ہے, دھوم دھوم سے غریب نواز کا لنگر کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. بلا وجہ کی اختلافات نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, سارے حالات اچھے ہو جائیں گے اگر مسلمانوں میں, خانقاہوں میں, سجادگان میں, شیوخ نبیرگان میں اگر تعلیمی معیار بہتر ہو جائے. سب سے بڑی لڑائی تعلیم کے نہ ہونے سے ہے. جس دن لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے جان جائیں گے غریب نواز کون تھے. تعلیم نہیں ہے اس لیے بلا وجہ کی لڑائیاں. سمجھے بھائی, میں اس میں کم پڑتا. دعا کرو 1 گھنٹے کا ایک ایسی ٹائمنگ کے ساتھ آپ کے بچے محلے میں تعلیم حاصل کریں جس سے ان کے ایمان و عقیدے سلامت رہیں. میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں آپ کے قدموں کے نیچے, باتیں ہوتی رہیں گی. میں حافظ سلمان رضا صاحب سے ابھی بغداد شریف کے سفر میں تھے, آصف بھائی آپ کی طرف سے انہیں بلاتا ہوں اور غوث پاک کی ایک منقبہ شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سنیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سنیں گے انشاءاللہ. نور بھائی سے معذرت چاہتا ہوں, بہت بڑے لوگ ہیں, حضور کی تعریف کرتے ہیں. میں کیا, میری اوقات کیا, میں کتوں سے بدتر انسان ہوں. یہ حضور کی تعریف کرتے ہیں.
आसिफ भाई के बड़े लोग हैं। मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह शेर और शायरी, बहुत हो गया शेर। मैं गुजारिश करूंगा एक शेर पढ़ दूं बस, अब ना कहना पढ़ने की। अब मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से इंशाल्लाह। सभी जमीनी खजाने वहीं उबलने लगे हैं कि चले गए आप लोग? सभी जमीनी खजाने वहीं उबलने लगे, जो जर्रे थे वही अनवार में बदलने लगे। ये कानपुर है, यहाँ याबर वासी और कासिम हबीबी और करीम दानिश जैसे लोग रहते हैं, बड़े बड़े शोरा रहते हैं माशाल्लाह, समझे। और फिर ज़ैनुल आबिदीन साहब और फिर जो है सैफ भाई वगैरह आदि साहब, बड़े बड़े लोग रहते हैं शेर व शायरी के हमारे से। सुने एक शेर पढ़ता हूँ। सभी ज़मीनी खजाने वही उबलने लगे, जो जर्रे थे वही अनवार में बदलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे, अगर सभी जमीनी खजाने वही उबलने लगे, जो जर्रे थे वही अनवार में बदलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे, अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे, अभी ये बात हुई थी पहाड़, अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। एक मनकबत है, मैं बहुत सुनता हूँ, सलमान रज़ा साहब सुने, उसके बाद मेरा भाई नूर अली साहब तशरीफ लाएंगे। खूब नाते होंगे, मनकबतें होंगी, जलसा कभी खत्म नहीं होता। इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात के लिए हम और आप दुआ करें, आप हों हम आपकी खदमों में हों, बात गौस पाक की हो। इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।